نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجلیات اسلام پروگرام لے کر خواجہ عاشق حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ مختلف ذرائع سے بندوں کی آزمائش فرماتا ہے۔ مال کے ذریعے بھی آزمائش ہوتی ہے، کبھی حرام کمائی کو ممکن بنا دیتا ہے کہ بندہ لیتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے، کبھی دولت وافر دے دی جاتی ہے کہ بندہ اپنے مالک سے غافل ہوتا ہے یا تابع فرمان رہتا ہے، کبھی مالی حالت کمزور کر دی جاتی ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا شکوہ شکایت میں مبتلا ہوتا ہے۔ اولاد بھی ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے کہ انسان اولاد کی محبت میں اپنے مالک کا حکم بھول جاتا ہے یا فرما بردار رہتا ہے۔ کبھی خواتین کے ذریعے بھی مرد کو پرکھا جاتا ہے کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہتا ہے یا خواہشات کے جال میں پھنس کر گناہ کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ شہرت اور منصب بھی، یہ بھی جانچنے کا آزمائش کا ذریعہ ہے کہ یہ چیزیں انسان کو متکبر اور سرکش بنا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ مالک حقیقی کے سامنے عاجز بن کر رہتا ہے یا پھر سرکشی کے راستے پہ چلتا ہے۔ سب سے خطرناک آزمائش وہ ہے جس کی وجہ سے دینی نقصان کا خدشہ ہو۔ دینی نقصان کیا ہے؟ مثلا عقیدہ خراب ہونے کا امکان ہو، یا بے ادب ہو جانے کا ڈر ہو، یا عبادات چھوٹ سکتی ہوں، یا حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو۔ یہ فتنہ زیادہ سخت اس لیے ہے کہ دنیاوی فتنے کا نقصان عارضی ہے، جبکہ دین میں پیدا ہونے والے فتنے کی وجہ سے نحوست جو اتنی ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ اس بندے کی آخرت بھی تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے، اس میں یہ الفاظ کریمہ بھی شامل ہیں، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، یعنی اے اللہ ہمیں ایسی مصیبت اور آزمائش میں مبتلا نہ کرنا جس میں ہمارا دینی نقصان ہو۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، تو لہٰذا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو غیبی خبریں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب فتنے بہت زیادہ ہوں گے، ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا سر اٹھانے لگے گا، حتیٰ کہ مسلمانوں کو ان لوگوں پر رشک آئے گا جو فتنوں میں مبتلا ہونے سے پہلے اپنا دین بچا کر اس دنیا سے چلے گئے، اور اس سے چاہت ہوگی کہ کاش فلاں جو صاحب ایمان بندہ فوت ہوا تھا اس کی جگہ پہ میں ہوتا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے، غیب دان نبی نے جن حالات کی نشاندہی فرمائی تھی وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ روز کوئی نیا شوشہ سامنے آتا ہے، کبھی شہرت یا دیگر مفادات کے لیے ایسی انوکھی باتیں پھیلائی جاتی ہیں جو مسلمانوں کے خواب و خیال میں بھی نہیں آئی ہوں گی، اور ہر بندہ دین کی تعبیرات کرنے پہ، کوئی سوشل میڈیا پہ الٹی سیدھی باتیں کر کے وہ ایک نمایاں حیثیت یا اپنی انفرادی حیثیت یا شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کبھی اپنی ویڈیو کے ویوز بڑھانے کے لیے، اور کبھی نیا فتنہ کوئی شوشہ چھوڑ دیا تاکہ دنیا میں ڈسکس ہو، اس طرح اس کی شہرت ہوگی۔ وہ کہتے ہیں بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ احسان عظیم ہے کہ آپ نے ان فتنوں کی فقط نشاندہی بھی نہیں فرمائی بلکہ ان سے بچنے کے طریقے بھی آپ نے بتائے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اپنا ایمان بچانے کے لیے وہ طریقے معلوم ہونے چاہیے۔ آج کی اس نشست میں ہم ان فتنوں سے بچنے کے ذریعے اور ان فتنوں کی نشاندہی جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی تھی، ہم مختصراً ان کا تذکرہ کریں گے۔
اب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی بھلائی تب نصیب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہے، اور اسی کو ملتی ہے جسے وہ رب دینا چاہے۔ فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے سب سے اہم اور پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں ایمان کی حفاظت اور فتنوں سے بچاؤ کی التجائیں کریں، دعائیں مانگیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک دعا ذکر کی ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یعنی اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ کثرت کے ساتھ یہ دعا کرنے پر اللہ کے فضل سے خاتمہ بالخیر نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کئی دعائیں ارشاد فرمائی ہیں جو مسنون دعائیں ہیں۔ ان میں سے ایک دعا ہے، آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم انک انت علام الغیوب۔ تو علماء نے فرمایا یہ دعا صبح شام پڑھنی چاہیے، ارشاد نبوی کی برکت سے انشاءاللہ ایمان محفوظ رہے گا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اور بھی کئی دعائیں ہیں، وقت کی قلت کے پیش نظر ہم اس طرف زیادہ اس جو ہے وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، تو اگلی بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ فتنوں سے بچنے کا ایک ذریعہ فتنوں سے دور رہنا بھی ہے۔ ہر ذی شعور شخص جانتا ہے کہ نقصان دہ چیز سے بچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے قریب جانے سے گریز کیا جائے۔ خدا نخواستہ مثال کے طور پر کہیں آگ لگی ہوئی ہو تو ایک عقل مند آدمی بلا وجہ اس کے پاس کیوں جائے گا؟ کون سا دانا آدمی ہے جو حفاظتی تدابیر کا اہتمام کیے بغیر شہد کی مکھیوں کے چھتے میں جا کے ہاتھ ڈال دے گا؟ اور کون سا عقل مند ایسا آدمی ہے جو ذائقہ چکھنے کے لیے زہر منہ میں ڈال لے گا؟ تو فتنوں سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان ان سے دور رہے اور فتنہ پھیلانے والوں کی باتیں مت سنیں، نہ ہی فتنہ پرور لوگوں کے پاس بیٹھیں، کسی بھی طریقے سے فتنہ انگیزوں کے عمل میں شریک نہ ہو، یہی عقل مندی ہے، اور قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ بادر بالاعمال فتنا کا قطع اللیل المظلم، فرمایا کہ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا، فرمایا کہ جلدی جلدی لوگوں اچھے اعمال کر لو اس سے پہلے کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں جیسے فتنے پیدا ہوں گے، جیسے رات کی تاریکی میں یعنی کچھ بھی نظر نہیں آتا، ایسے ہی ان فتنوں میں حق و باطل کے درمیان فرق کرنا مشکل ہوگا۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر، یعنی لوگ ایمان کے بارے میں اتنے سست ہو جائیں گے کہ لاپرواہ ہو جائیں گے کہ بہت جلد ایمان کی دولت سے وہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور انسان اپنے معمولی دنیاوی فائدے کی خاطر، دنیاوی دولت کی خاطر اپنا ایمان بیچ دے گا۔ اب یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 108۔ اب ذرا اس تناظر میں سوچئے، اپنے گرد و پیش کے ماحول پر نظر دوڑائیے، کتنے لوگ ہیں جو اپنے معمولی دولت اور معمولی نفع کی خاطر جھوٹی قسمیں کھانے سے، جھوٹی گواہی دینے سے باز نہیں آتے، ایمان کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا تھا تکون فتنۃ، فرمایا لوگوں ان قریب بڑے بڑے فتنے ہوں گے، ان میں سویا ہوا جاگنے والے سے بہتر ہوگا، جاگنے والا جو بیٹھا رہے وہ کھڑے ہونے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہوا جو شخص ہوگا وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ ان فتنوں سے محفوظ رہے گا، ان سے دور رہے گا، بچا رہے گا، وہ ان فتنوں سے پناہ میں رہے گا۔
اللہ اکبر۔ تو ہماری حالت یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فتنوں سے پوری طرح دور رہیں، مگر اس حوالے سے ہماری جو عمومی مزاج ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ سوشل میڈیا پر ہم ہر قسم کے لوگوں کی بات سنتے ہیں، اور ہم تو ویسے سن ہی رہے ہوتے ہیں کہ جی ویسے ہی سن لیا۔ کسی سے کہا جائے کہ یار آپ یہ کیوں سن رہے ہو، وہ یا جی ویسے ہی سن لیا۔ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ دین کا ٹھیکیدار بن کے تشریحات کرنا بیٹھ جاتا ہے، جس کا کام ہی نہیں ہے۔ ایک انجینئر ہے، اس کا کام ہے کنسٹرکشن کرنا، جاؤ جو فیلڈ ہے ادھر دفع ہو۔ نہیں جی، وہ آ کے ہر بندہ آ کے دین کی تعلیمات کا ٹھیکیدار بن کے وہ تشریحات شروع ہو جاتا ہے۔ وہ گانے باجے بجانے والے فلمی اداکار جو پورا سال ڈانس جو ہے وہ کرتے ہیں، پورا سال ہلڑ بازی مچاتے ہیں، اور رمضان المبارک میں وہ لوگوں کو دیندار بن کے دین سکھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ اداکار ہیں، وہ فلمیں، بھائی جس کا جو کام ہے وہ اسی کو کرنے دو۔ تو ایسے لوگ جو ہر کسی کی جو ہے وہ سن لیتے ہیں، وہ پھر تشویش میں اور شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ دوسروں کے سامنے اس طرح کی بحث کر کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بہت باخبر شخصیات ہیں، اور ایسا طرز عمل جو ہے یہ تعلیمات نبویہ کے خلاف ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ ایاکم والفتن، فرمایا لوگوں فتنوں میں پڑنے سے بچو، کیونکہ فتنہ پھیلانے کے لیے زبان استعمال کرنے کا گناہ ایسا ہے جیسے ناحق خون بہانے کے لیے تلوار چلانے کا گناہ ہے۔ ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ آج ہمارے ہاں لوگوں کے کلپس دیکھیں تو تحریریں یہ سمجھ کر وائرل کرتے ہیں کہ وہ اس فتنہ کو روکیں گے، حالانکہ وہی لوگ اس فتنے کی بڑھوتری کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ غلط چیز ایک ہے، مثال کے طور پر شخص نے قرآن کی توہین کی ہے، نیچے لکھا ہوگا اس پر لعنت ڈال کر شیئر کریں۔ او خدا کے بندے، ارے نادان بھائی، آپ ایک غلط کام ہو رہا ہے اس کی تشہیر کرنے کا جو ہے وہ سبب کریں تو پہلے لعنتی ہے، تمہارے لعنت ڈالنے سے کیا، اور اس کو شیئر کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے اور زیادہ بڑھا رہے ہیں آپ۔ لہٰذا ان کو اس طرح سے دانستہ طور پر اس فتنے میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں۔ روکنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ زیادہ پھیلا دیا جائے، روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ قانونی طریقہ کار کے مطابق متعلقہ اداروں کو رپورٹ کیا جائے۔ ایک بڑی جو ہے وہ ہماری تعداد سوشل میڈیا پر ایسی ہے جو لوگوں کے درمیان جو ہے وہ ایسی باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے نہیں، حضور کی طرف منسوب کر کے وہ آگے معاذ اللہ شیئر کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ یہ بھی حدیث نمبر 5 ہے، فرمایا کہ کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے بغیر تصدیق کے۔ تو اس لیے ایک ہمیں یہ بھی چاہیے کہ فتنوں کو آگے پھیلانے سے بڑھنے سے بچا جائے۔ ایک فتنوں سے بچنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے علماء حق کی طرف رجوع کیا جائے اور عقائد حقہ پر استقامت کی جائے۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں پیچیدگی آئے تو اس کا بہتر حل اس شعبہ کے ماہرین ہی نکال سکتے ہیں۔ بجلی کا بریک ڈاؤن ہو جائے تو اس کو نکالنے کے لیے کسی جج سے درخواست نہیں کی جائے گی، بلکہ موقع کی مناسبت سے اس شعبے کے جو ماہر افراد ہوں گے ان سے بحالی کا کام لیا جائے گا۔ قانونی بحران ہوگا تو فوج کو نہیں بلایا جائے گا، بلکہ قانون سے وابستہ افراد ہی اس کی تشریح کریں گے۔ ایسے ہی اگر دین کے متعلق کوئی فتنہ پھیلانے کی کوشش کی جائے تو دین پر اعتراض کرنے کی بجائے یا شکوک و شبہات پیدا کرنے کی بجائے تو قرآن و سنت کا علم رکھنے والے علماء سے رہنمائی حاصل کی جائے، نہ ہی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایسے موقع پر کوئی انجینئر یا اینکر وغیرہ کی طرف لوگ بھاگتے ہیں۔ یہ کوئی عقل مندی اور دانائی کی بات نہیں ہے۔ فتنوں کا بچنے کا عمدہ طریقہ یہی ہے کہ عقائد اہل سنت پر استقامت اختیار کی جائے اور علماء حق سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ یہی اللہ رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور
ویسے تو یہ طویل عنوان ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا تھا کہ لوگوں اتبعوا سواد الاعظم، کہ جو سواد اعظم ہو اس کی پیروی کرنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا تھا۔ ایک فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ تفسیر بالرائے کی جاتی ہے، یعنی اپنی مرضی کے ساتھ قرآن کریم کی تشریحات کی جاتی ہیں جو ارشادات نبویہ یا اصول دین کے بھی خلاف ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں یہ بہت بڑا جرم ہے قرآن کے مفہوم کو تبدیل کرنا۔ ہمارے ہاں لوگ بڑی دیدہ دہنی کے ساتھ یہ ایسا کر رہے ہیں۔ ایک حالیہ فتنہ جو ہے وہ میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو عربی الفاظ والا لباس ہے، ہمارے ہاں 26 فروری کو لاہور میں ایک خاتون نے بطور فیشن ایسا لباس پہن کر گھوم رہی تھی جس پر عربی کے کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ لوگوں میں اشتعال پیدا ہوا، پولیس نے اسے اپنی تحویل میں لیا، تھانے جا کر اس خاتون نے اپنی اس حرکت پر معذرت کر لی۔ تو بجائے اس کے کہ اس موقع پر افراد کو قانونی راستہ اپنانا چاہیے تھا، مگر وہ اس کی بجائے کچھ لوگ بلا وجہ یہ بحث کر رہے ہیں کہ لباس پر عربی الفاظ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ دیگر زبانوں کی طرح ایک زبان ہی تو ہے۔ تو اس حوالے سے بس شرعی حکم یہ ہے کہ قرآن کریم کے کسی بھی لفظ کی توہین کرنا یہ کفر ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بھی قرآنی لفظ کسی بھی بے ادبی والی جگہ پر توہین کے لیے لکھا جائے تو یہ کفر ہوگا، بغیر ارادہ کے اگر غلطی کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے تو پھر تو کفر نہیں ہے لیکن گناہ پھر بھی ہے۔ لہٰذا یہ جو عربی کے الفاظ جو قرآن مجید میں نہیں ہیں لیکن انہی الفاظ سے قرآنی الفاظ بنتے ہیں، ان کی تعظیم بھی لازم ہے، جان بوجھ کر ان کی توہین کرنا گناہ کا ذریعہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ حروف تہجی جو ہوتے ہیں الف بے ایسے وغیرہ، یہ جو ہیں یہ بھی قابل تعظیم ہیں۔ یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جناب فرعون اور ابو جہل کے کافروں کے نام اگرچہ لانتی لوگ ہیں، توہین جو ہے وہ ان کی توہین کے قابل ہیں، لیکن ان حروف کی وجہ سے ان کے نام لکھ کر انہیں بھی نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ یہ کچھ جاہل قسم کے جو عامل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کے نام لکھ کر جوتے لگاؤ، غلط ہے، ایسا مت کرنا چاہیے۔ یعنی نت نئے فتنے ہمارے ہاں آج کل پیدا ہو رہے ہیں۔ کبھی عورتیں اپنی جو ہے وہ شہرت کے لیے نت نئے فیشن اڈاپٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کی صورتیں اختیار کرتے ہیں۔ لہٰذا ان حالات میں ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے خالق کائنات ہمیں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایمان دنیا کی سب سے قیمتی متاع ہے، قیمتی دولت ہے، اس کی حفاظت کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔